زمانہ قدیم کی بات ہے کہ ایک دور دراز کے علاقے میں زاہد نامی نوجوان اپنے والد ناصر کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کی گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جہاں وہ دن بھر محنت کرتے۔ گھر میں صرف وہی دونوں تھے اور ان کا سہارا بھی ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر میں بیٹھتے تو ناصر اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلایا کرو کیونکہ دکان محض ایک وسیلہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپنانا چاہیے، اس کی قیمت تمہیں سارا اپنا مال ہی کیوں نہ چکانی پڑے، اور بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سہارا دے گا جب تمہیں کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ زاہد نے باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو کر کہا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ ناصر نے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے لیکن تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے وہی تمہارا نگہبان ہے، اور اگر اس پر یقین رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی نصیحتیں سن کر زاہد کے دل میں ایک سوال اٹھنے لگا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری اختیار کروں اور لوگوں کے ساتھ نرمی برتوں تو پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب؟ آخر سب کچھ تو میرے ہی عمل سے ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اکثر اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن زاہد کو کیا معلوم تھا کہ اللہ اسے ایسا نظارہ دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اب زاہد کی زندگی بھی اس پر ہنس رہی تھی، لہٰذا وقت گزرتا رہا اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ناصر ہمیشہ ذکر کرتا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اب حقیقتاً زاہد کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب وہ دکان پر جاتا تو ہر چیز اسے باپ کی یاد دلاتی، گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چار دیواری میں اب صرف وہی رہ گیا تھا اور اس کے دل میں باپ کی باتیں گونجتی رہتی تھیں جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا کرتا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل تو تھی مگر جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ زاہد نے خود کو کام میں مصروف رکھا مگر تنہائی کا احساس کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ وقت بعد اسے دکان کے لیے سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑا جہاں سے کم وقت پر مال خرید کر اچھا منافع کمایا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے باپ کے بغیر اتنا دور جا رہا تھا، مگر کاروبار کی مجبوری تھی اس لیے ہمت کرنی پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، اس کی سوچوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ گھوڑے پر سوار امید کے سہارے وہ شہر کی طرف چل نکلا۔ راستہ طویل اور اجنبی تھا مگر وہ پر امید تھا کہ منزل پر پہنچ جائے گا، لیکن جوں جوں سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا اس کی امیدیں بھی ڈگمگانے لگی۔ شام ڈھل گئی، اندھیرا پھیلنے لگا اور زاہد پر تھکن سوار ہونے لگی۔ مشکل یہ تھی کہ جو کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لایا تھا وہ بھی خشک صحرا میں ختم ہو چکا تھا۔ اب پیاس اور بھوک نے جسم کو کمزور کر دیا تھا مگر اس سے بھی زیادہ خوف اور ڈر نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں گھنے جنگل سے بیابان آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی وحشی درندہ گھات لگائے بیٹھا ہو۔ گھوڑا بھی بے چین ہو چکا تھا، قدم ڈگمگانے لگے تھے جیسے وہ بھی خطرے کو محسوس کر چکا ہو۔ زاہد نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر ہر طرف برہم تاریکی تاری ہوئی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی، بس تھوڑی دیر اور شاید آگے کوئی محفوظ جگہ مل جائے، لیکن حقیقت اس کے تصور سے کہیں خوفناک ہونے والی تھی۔ کچھ اور سفر کے بعد زاہد کی بھوک اور پیاس شدت اختیار کر گئی۔ اب وہ حیران و پریشان تھا، سوچنے لگا کہ شاید میری موت یہی لکھی ہے۔ نہ جگہ ٹھیک تھی، نہ پانی، اور کھانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ بھوک تو کسی نہ کسی طرح برداشت ہو رہی تھی مگر پیاس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ گھوڑے کو تیز بھگانے لگا مگر کچھ دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں سفر ممکن نہیں تھا۔ خوف اور تھکن سے بے حال زاہد بھی زمین پر لیٹ گیا مگر شاید پیاس کے باعث نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیٹے لیٹے اسے باپ کی بات یاد آئی، بیٹا اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں تمہیں کوئی نہ ملے۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں سے بے اختیار دعا نکلی، اے اللہ
اگر میرے والد کی بات سچی تھی تو اس بیابان میں میرے لیے پانی اور کھانے کا کوئی راستہ کھول دے۔ تو جانتا ہے میں کتنا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ دعا کے بعد وہ وہیں لیٹ گیا۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اچانک گھوڑا گھبرا کر کھڑا ہوا اور خوفزدہ ہو کر دوڑنے لگا۔ زاہد نے جب یہ دیکھا تو غصے سے کہنے لگا، اب یہ کیا مصیبت ہے؟ مگر گھوڑا اگر بھاگ جاتا تو وہ بالکل اکیلا رہ جاتا، اس لیے اس نے جلدی سے اس کا پیچھا کیا۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد گھوڑا اچانک رک گیا اور زاہد نے فوراً لپک کر اسے قابو کر لیا۔ لیکن اب ایک اور مصیبت آن کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں راستہ بھول چکا تھا۔ لاچار ہو کر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دور کہیں روشنی کی ہلکی سی چمک محسوس ہوئی۔ دل میں امید جاگی، چلو یہاں جا کر رات گزارتا ہوں۔ پرانے وقتوں میں مسافروں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، ان کے سونے اور کھانے کا بہترین انتظام ہوتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ روشنی کے پیچھے چلنے لگا۔ قریب پہنچا تو حیرت سے رک گیا۔ یہ تو ایک پوری بستی تھی، بے شمار گھر آباد تھے۔ دل کو سکون ملا کہ کسی نہ کسی گھر میں ضرور پناہ مل جائے گی۔ گھوڑے سے اتر کر جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ حیران ہو کر دوسرے اور پھر تیسرے گھر کی طرف بڑھا، مگر سب کے دروازے بند تھے۔ یہ دیکھ کر زاہد کو سخت تعجب ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے گاؤں کے گھر سنسان اور خالی ہوں؟ دل میں خوف سا بیٹھنے لگا، لیکن ہمت کر کے وہ روشنی کی سمت بڑھا۔ وہ روشنی ایک گھر سے آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری آواز آئی، کون ہے؟ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاہد نے جواب دیا، میں مسافر ہوں، دمشق سے آیا ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں اور رات گزارنے کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ زاہد نے گھوڑے کو باندھا اور اندر داخل ہوا تو حیرت سے رک گیا۔ سامنے ایک معذور شخص زمین پر لیٹا تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ زاہد بھی پاس بیٹھ گیا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، مسافر، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ زاہد نے ساری کہانی بیان کر دی اور اب وہ اس عجیب بستی اور معذور شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر زاہد نے بے قراری سے کہا، بھائی صاحب، مجھے شدت سے پیاس لگی ہے، مہربانی کریں مجھے پانی دیجیے، بھوک سے بھی نڈھال ہوں۔ معذور آدمی نے سکون سے جواب دیا، بھائی پانی تو یہاں نہیں ہے، تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں صحرا میں دور روشنی دکھائی دے رہی ہے، وہیں سے پانی ملے گا، اور کھانے کا اس کا انتظام تو خدا ہی کرے گا۔ یہ سن کر زاہد کو عجیب سا لگا، مگر پیاس اور بھوک سے مجبور ہو کر وہ روانہ ہو گیا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ روشنی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک پرانی جھونپڑی ہے اور اندر سے کوئی شخص آہستہ آہستہ کچھ بول رہا ہے، جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر زاہد کے دل میں خوف پیدا ہوا اور کہنے لگا، اب یہ کون سی مخلوق ہے؟ ہمت کر کے زاہد نے جھونپڑی کے دروازے پر آواز دی۔ اندر سے آواز آئی، ہاں بولو، مجھے یقین ہے تمہیں پانی چاہیے۔ زاہد حیران رہ گیا، مگر فوراً بولا، ہاں ہاں مجھے پانی چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، پھر اندر آ جاؤ۔ اس نے ہمت کر کے ایک ایک قدم ڈرتے ہوئے اندر داخل کیا اور جب دیکھا تو سکون کی سانس لی۔ سامنے ایک بزرگ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ بولا، کم از کم یہ کوئی جن یا اسیب نہیں تھا، اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا، جب انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جائے تبھی وہ راستے بھٹکنے لگتا ہے۔ پھر اشارہ کر کے کہا، وہاں پانی کا ایک مٹکا رکھا ہوا ہے، اٹھاؤ اور چلو۔ زاہد نے مٹکا اٹھایا اور چل پڑا، مگر بزرگ کی باتیں اس کے دل میں گونجنے لگی۔ یہ شخص کیسے جانتا تھا کہ میرا اللہ پر بھروسہ کمزور ہے؟ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا، مگر وہ خاموشی سے واپس چلنے لگا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ یہیں پانی پی لوں تاکہ پیاس کی شدت کم ہو جائے، مگر پھر ایک خیال آیا، معذور آدمی بھی تو پیاسا ہوگا، تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے، وہاں جا کر دونوں پی لیں گے۔ یہ سوچ کر وہ تیز قدموں سے چلنے لگا، مگر جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا، اندھیرے میں دروازے سے ٹکرا گیا، توازن بگڑا اور وہ زمین پر گر پڑا، ساتھ ہی مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر زاہد کو شدید غصہ آیا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ دل ہی دل میں خود کو کوستا ہوا اندر گیا۔ معذور شخص نے نرمی سے پوچھا، کیا پانی نہیں ملا؟ زاہد نے جھنجھلا کر جواب دیا، نہیں، مجھ سے مٹکا گر گیا۔ پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، بھائی اب مجھ میں مزید باتوں کی طاقت نہیں، اگر پانی ہو تو بس اتنا دے دو کہ سانس لے سکوں۔
باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ معذور آدمی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اگر واقعی یہ شخص بھوکا اور پیاسا ہے تو تو میری مدد کر تاکہ میں اس مسافر کی مدد کر سکوں۔ زاہد کو غصہ آیا مگر خاموش رہا اور من میں کہنے لگا، اب یہ کتنا کم عقل ہے، دیکھو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس سنسان جگہ ہماری مدد کو آئے۔ چند لمحے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ زاہد چونکا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ معذور شخص مسکرا کر بولا، جو بھی ہے تیرے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست لے کر آیا ہوگا۔ یہ سن کر زاہد حیرت میں پڑ گیا، یہ آدمی ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو وہی بزرگ شخص کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے بولا، تم سے ایک مٹکا بھی نہیں سنبھالا گیا، یہ لو پانی اور کھانا، اور ہاں گھوڑے کے لیے بھی پانی رکھ دیا ہے، تمہیں خود کی پڑی ہوئی ہے، جانور کا بھی تو خیال رکھا کرو۔ زاہد حیران رہ گیا، یہ دونوں تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے سب جانتے ہوں، مگر بھوک اور پیاس نے سوچنے کا موقع نہ دیا، جلدی سے پانی پیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ جب سیر ہو گیا تو سوالات ذہن میں ابھرنے لگے۔ وہ معذور شخص کے قریب گیا اور بولا، بھائی صاحب ایک بات پوچھنی ہے، اگر برا نہ مانے۔ معذور شخص نے نرمی سے کہا، ابھی نہیں، پہلے مجھے تھوڑا پانی دو، بہت پیاس لگی ہے۔ زاہد نے جلدی سے پانی دیا اور خود بھی تھکاوٹ سے زمین پر لیٹ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ زاہد نیند کی شدت سے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ معذور آدمی نماز میں مشغول تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہوئی تو وہ پھر سے بول پڑا، بھائی صاحب اب تو میرے سوالوں کے جواب دے دے۔ معذور آدمی مسکرا کر بولا، تم بھی عجیب ہو، اللہ نے نئی زندگی دی، کھانے پینے کا بندوبست کیا، مگر تم نے نہ رات کی نماز پڑھی اور نہ ہی صبح کی۔ یہ سن کر زاہد شرمندہ ہوا، فوراً وضو کر کے نماز پڑھی، پھر گھوڑے پر سامان رکھا اور چلنے لگا۔ معذور شخص نے آواز دی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ زاہد نے حیرانی سے کہا، یہ بستی خالی کیوں ہے؟ معذور بولا، یہاں بارش میں پانی بھر جاتا ہے، لوگ عارضی طور پر اوپری علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا، تو پھر تم کیوں یہاں رکے ہو؟ معذور شخص نے کہا، میں جا بھی نہیں سکتا اور عبادت کے لیے یہ جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پھر زاہد نے کہا، اور وہ بزرگ کون ہے؟ اس نے کہا، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ زاہد نے آخری سوال کیا، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ کھانا آ ہی جائے گا؟ معذور ہنسا اور کہا، اگر مالک سے نہیں مانگو گے۔ معذور آدمی نے کہا کہ میں 70 سال سے یہاں ہوں اور ہر وقت اللہ انتظام کر دیتا ہے، ایک دن بھی اللہ نے مجھے بھوکا نہیں رکھا، صرف کل رات کو تمہاری وجہ سے مجھے کھانا دیر سے ملا۔ پھر وہ بولا، اللہ پر بھروسہ رکھو، جب تم نے صحرا میں اللہ کو پکارا تو گھوڑا ڈر گیا، یہ مصیبت نہیں رحمت تھی، جہاں تم نے رات گزارنی تھی وہاں سے کوئی زندہ نہیں آتا، اللہ نے تمہیں بچایا، وہ راستے بنانے والا ہے، چاہے صحرا ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ راستے میں اسے باپ کی باتیں یاد آئی جو کہتا تھا، اللہ ہی مشکلیں دکھاتا ہے اور حل بھی کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ وہی ملتا ہے جہاں اسے کوئی نہ ملے۔ اس واقعے کے بعد زاہد کا یقین مزید پختہ ہو گیا اور وہ ہر کام اللہ پر بھروسہ کر کے کرنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہماری سوچ محدود ہے مگر اللہ کے فیصلے بے عیب اور حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ ہر آزمائش یا تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے یا امتحان یا پھر ہدایت کا ذریعہ، لہٰذا اس پر صبر کرو، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔